أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. آئیے قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد حمد باری تعالی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. سب مل کر کے میرے ساتھ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جتنے بیٹھے ہیں سب میرے ساتھ مل کر کے شامل ہو جائیں. پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے. اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے.
انہی کی قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی یہ زندگی ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. بولنا میں بندہ عاصی ہوں. یہ حمد پڑھتے ہیں تو مجھے ایک بات کا خیال آتا ہے، جب لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو میں کہتے ہیں. جب کوئی اسے تو گنہگار ہے، مجرم ہے، ناپکار ہے کہتا ہے تو میں نہیں کہتا ہوں. لیکن شاعر یہاں کیا خوب بیان کر رہا ہے. دیکھیے، میں مجرم ہوں، میں بندہ عاصی ہوں. اپنے آپ کو ساری دنیا میں یہ بتا رہا ہے کہ میں بندہ عاصی ہوں. تو ہم سب کو بندہ عاصی تصور کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے میرے مولا. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. تیرا فقط تیرا پرستار مولا. بولنا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا. میں بندہ عاصی ہوں. بولے محبت سے سبحان اللہ. جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں میرے مولا. جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں. خود اپنی راستے کی میں دیوار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا. ایک تیرا اشارہ اور آسان وہ مشکل میرے مولا. ایک تیرا اشارہ اور آسان وہ منزل. ایک لہر ہے وہ ٹھیک اور
میں وہ سپار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار مولا، لیکن تیری رحمت کا ہوں مولا، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار مولا، سینے کے اندھیروں میں گرفتار مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ تو آئیے پیارے آپ السلام کے پیارے دیوانوں، حمد باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ اقدس میں ہم سب مل کر کے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، انشاءاللہ تعالیٰ ایک کے بعد دیگر آتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے تعلق، صفات کے تعلق سے ذکر کرتے رہیں گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا کرتے رہیں گے، اور شہدائے کربلا کا وہ ذکر اور چرچا کرتے رہیں گے۔ تو آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو آئیے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور مزید ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں ہم شروع سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو شروع سے بیٹھا ہے اسے زیادہ اجر ملتا ہے، آخر تک جو بیٹھنے کا اسے زیادہ اجر ملتا ہے، زیادہ نیکیاں وہ کماتا ہے، اور آخر میں آنے والے اتنا ہی کیا ہے بولو آپ سے جو پیچھے جتنا وقت آتے ہیں وہ اتنی نیکیاں کماتے ہیں۔ تو آپ شروع سے بیٹھے ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں ہم شروع سے بیٹھے ہیں آنے والے تو بعد میں آ رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں جو شروع سے بیٹھا ہے وہ زیادہ پاتا ہے، اللہ اس کے رسول کا فیض۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ہم نعت پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعت پاک تو سب کو یاد ہے، سب میرے ساتھ مل کر کے پڑھنا، بچے آپ سب مل کر کے، یاد ہے کہ نہیں آپ کو؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ پڑھو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی سب کا خالق ہے، سارے جہاں میں عبادت کے ایک بس تو ہی لائق ہے، تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی سب کا خالق ہے، سارے جہاں میں عبادت کے ایک بس تو ہی لائق ہے، تیرے آگے سر یہ جھکے
آگے سر یہ جھکے تجھ سے مانگے بندے تیرے پڑھتے رہے بس کلمہ تیرا لا الہ الا اللہ پڑھو حسبی ربی جل اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے کافر مشرک بت کی عبادت کرتے تھے چھوڑ کے اپنے خالق کو غیر کے آگے جھکتے تھے دنیا کے کافر مشرک بت کی عبادت کرتے تھے چھوڑ کے اپنے معبود کو غیر کے آگے جھکتے تھے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سب کا ہے بس یہ کہ خدا ہر جانب سے آئی صدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری موٹھی میں ہے کیا سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا کیا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت ذکر شہداء کربلا نعرہ حیدری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں آج شہر حبلی سے جو آنے والے ہے کر کے جو بتایا گیا تھا حضرت اسلم مجاہد صاحب قبلہ نگران نارتھ زون سنی دعوت اسلامی ہمارے روبرو ہے کرسی خطابت پر وہ جلوہ گر ہے میں ابھی بھی دعوت دیتا ہوں کل ہی کہا گیا تھا جلد سے جلد آپ آنے کی کوشش کریں آپ اپنا ایک ٹائم بنا چکے ہیں لیکن ہم یہ ذکر حسین کی محفل ہے ہم اپنے ٹائم سے نہیں آنا ہے بلکہ محفل کے ٹائم سے ہمیں حاضر ہو جانا ہے اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے امام علی مقام کے پیغام کو سننے کے لیے آئیے اب ہم کوئی تاخیر نہیں کرتے ہوئے آئیے وہ ہمارے مہمان کے حوالے مائک پیش کرتے ہیں حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت ذکر شہداء کربلا نعرہ حیدری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام
صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ معروضات گوش و گزار کرنے سے قبل جس طریقے سے میں پڑھاؤں بآواز بلند سب مل کر میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں امامت کا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان عظیم کہ پروردگار جل وعلا مجھے آپ کو ایک عظمت والا بابرکت مہینہ جسے ہم اور آپ محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مکرم کا پہلا عشرہ بے شمار فضیلتوں کا حامل ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان لا علمی کی بنیاد پر، دین سے دوری کی بنیاد پر جس طریقے سے اس ماہ مکرم کی تعظیم کرنی چاہیے، ادب و احترام کرنی چاہیے، اس ماہ مکرم میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع ہو کر ماضی میں کیے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس ہر سنی صحیح العقیدہ کو پتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں ایک عظیم کارنامہ میدان کربلا کی سرزمین پر رونما ہوا، سب جانتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر صحابہ اکرام، صحابہ سے لے کر تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، اسلاف کے مسلمان کس قدر قربانیوں کو پیش کر کے ہم تک اس دین کو پہنچایا ہے، لیکن آج جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کے نزدیک اس دین کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، در حقیقت اگر دیکھا جائے
تو اس دین کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر قربانیاں پیش کی ہیں. شروع سے ہی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور آج ماہ محرم الحرام کی چوتھی شب ہے، اور اس چوتھی شب میں مجھے جو حکم ملا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جانثار جن کو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا، مردوں میں اور جوانوں میں جو سب سے پہلے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، کلمہ توحید کو پڑھ کر دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش میں آئے، آج انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی مجھے اور آپ کو سعادت حاصل ہوئی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام کس قدر قربانیوں کو پیش کیا. جب جب اسلام کو قربانی کی ضرورت پیش آئی، صحابہ کرام نے جہاں جان کی قربانی کی ضرورت پڑی تو وہاں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جہاں مال کی قربانی کی ضرورت پڑی تو وہاں اپنا مال سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جہاں اپنے اولاد کی قربانی کی ضرورت پیش آئی تو جانثار صحابہ نے اپنے بچوں کی قربانی کو پیش کر کے اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند فرمایا. آج اسی دین کی محبت میں ہم اور آپ یہاں حاضر آئے ہیں. یہ 10 روزہ یا 12 روزہ جو پروگرام منعقد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ دین ہم تک کس قدر قربانیوں کو پیش کر کے پہنچا ہے، اور آج بھی دین قربانی چاہتا ہے. کل دین کے لیے جانوں کے قربانی کی ضرورت پیش آئی تو صحابہ کرام نے پیش کیا، اور آج بھی ہمارا دین ہم سے قربانی چاہتا ہے. قربانی کے انداز بدل گئے ہیں، قربانی کا طریقہ بدل گیا ہے. آج جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج کے اس دور کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان کو دین کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی چاہیے. اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے، اللہ کا مقرب، اللہ کا قرب حاصل نہیں کرو گے، اللہ کے قریب نہیں ہو جاؤ گے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر صحابہ کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں تو صحابہ کرام کے نزدیک ان کی جانیں عزیز تھی، اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کا قرب حاصل. آج بھی قربانی دین چاہ رہا ہے. آج قربانی کے انداز بدل گئے ہیں. نہ ہمیں اپنے بچوں کو قربان کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آج قربانی وقت کی قربانی، آج اسلام جو ہے وقت کی قربانی چاہ رہا ہے. اپنے نفسانی خواہشات کی جو تکمیل میں جو مسلمان زندگی گزار رہا ہے اس کی قربانی چاہ رہا ہے. جب تک ہم یہ قربانی نہیں دیں گے دین سمجھ میں نہیں آئے گا، دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں تو صحیح، اول روز سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ جیسے ہی دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، جیسے ہی مسلمان ہو گئے، اب قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب کس قدر آپ دین کی خاطر قربانیاں دے رہی ہیں. یہ جو ہے پہلے مسلمان تھے، مردوں میں پہلے جو ایمان جو ہے لائے تھے، اسلام قبول کیا تھا، اور ان دنوں جو ہے اسلام میں جو ہے زیادہ مسلمانوں کی آبادی نہیں تھی. یہ جو ہے بالکل جو ہے انگلیوں پر گنے جاتے ایسے مسلمان تھے، اور کفار مکہ جو ہے ان دنوں جو ہے اسلام قبول کرنے والوں کو جو ہے
किस कदर सताया जाता था, उन पर किस कदर जुल्म बर्बरियत का माहौल किया बरसाया जाता था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसे आलम में भी जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अपनी सारी कुर्बानियों को जो है, सारी परेशानियों को, मुसीबतों को जो है वो जो है गवारा किया, लेकिन दीन छोड़ना गवारा नहीं किया। आप अंदाजा तो लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सिलसिला जैसे ही जो है इस्लाम की जो है जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया महबूब अब तुम अलल ऐलान दीन का जो है जो पैगाम जो है बंदों तक पहुंचा दो, अब दीन का पैगाम पहुंचा दो, अब कलमा तौहीद को बुलंद कर दो, अब लोगों तक दीन की दावत दो। और जैसे ही दीन की दावत देना शुरू कर दिए तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का के कुफार और मुशरिकीन सताने लगे, परेशान करने लगे, बेइंतहा जो है सताया जाता था। और जो दामन इस्लाम से वाबस्ता होते थे उनके साथ क्या मामला किया जाता था, किस कदर उन्हें सताया जाता था, किस कदर उन्हें तकलीफें दी जाती थी। आज जो है मुसलमान होने की बुनियाद पर जो है कोई हमें ऐसी तकलीफ नहीं देता है, कोई हमें ऐसा परेशान नहीं करता है। इसके बावजूद भी आज दीन की मोहब्बत हमारे अंदर नजर नहीं आती है। आप अंदाजा तो लगाएं, ये हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु जैसे ही इस्लाम कबूल किए हैं और जब इस्लाम की पर जो है दावत को जो है पेश कर रहे थे, उस वक्त मक्का के कुफार और मुशरिकीन ने जो है किस कदर आपको तकलीफ पहुंचाई, किस कदर आपको जो है परेशान किया, किस कदर आपसे मुखालिफत करना शुरू कर दी। आप जरा अंदाजा तो लगाएं, आज दीन में अगर कोई जो है तो टूटी फूटी जो है अगर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, अब बंदा नमाजी भी है, बंदा दीनदार भी है, और अगर कोई जो है इस दरमियान में कोई आजमाइश के तौर पर जो है अगर मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो आज मुसलमान बेचैन और बेकरार होता नजर आता है। मैं पंजगाना नमाजी हूँ, फिर मुझे परेशानी क्यों आती है? मैं कुरान की तिलावत करने वाला हूँ, मैं शरीयत पर अमल करने वाला हूँ, मैं दीन का जो है दीन के तबलीग करने वाला हूँ, मुझ पर क्यों परेशानी आती है? मुझ पर तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जरा अंदाजा तो लगाएं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला की जिंदगी उठाकर देखे, ईमान लाने से पहले पूरे मक्का में जो है कोई उनका मुखालिफ नहीं था, कोई उन्हें तकलीफ देने वाला नहीं था, बल्कि हर कोई इज्जत करता था, हर कोई ताज़ीम करता था। इस्लाम क्या कबूल कर लिया, दीन को क्या कबूल कर लिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर मुसलमान क्या हो गए? अपने भी बेगाने हो गए, अपने भी बेगाने हो गए। इसके बावजूद उनके चेहरों पर कभी जो है तकलीफ के आसार, परेशानी के आसार, गम के आसार नजर नहीं आते थे, बल्कि वो हर तकलीफ को मुस्कुराकर बर्दाश्त करते, हर गम को बर्दाश्त किया। कैसी तकलीफें दी जाती है, सीरत की किताबों में मिलता है कि जो ज़िलहज्जा का महीना था, हज के अयाम चल रहे थे, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से जो है लोग हज के लिए आए थे। अब जो है देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस वक्त हज के अयाम है और हज के अयाम में जो है मक्का के खुर्ब जवार में जो है मुल्क शाम से और कई इलाकों से जो है यहाँ लोग हज के लिए आए हैं। क्या ही अच्छा मौका है कि हम इनको बुला बिठाकर जो है दावत देंगे, दीन की दावत देंगे, इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, बताएंगे कि आप अल्लाह के नबी हैं। बातिल दीन को छोड़कर एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार का सबक इन्हें पढ़ाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजाजत ली और फिर उसके बाद मक्के के सहन में, काबे के सहन में जो है आपने जो है कुछ लोगों को जमा कर लिया और खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन जो है फजीलत बयान फरमा रहे हैं, दीन की अहमियत बता रहे थे, एक अल्लाह की तरफ आने की दावत दे रहे थे। कुफारे मक्का ने जैसे ही देखा अबू बकर काबे के सहन में खड़ा होकर लोगों को नए दीन की
دعوت دے رہا ہے، یہ ہمارے معبودان باطل سے جو ہے دور کر کے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور مکے کے گنڈے جو ہے وہ آئے اور ابو بکر پر جو ہے جھپٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ مرا چھوڑ کر جو ہے یہ سمجھ کر جو ہے چلے گئے کہ ابو بکر جو ہے وہ انتقال کر گیا، وہ مر گیا ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے گھر والے آئے، لے گئے، لے جانے کے بعد جو ہے گھر میں لٹھایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کافی دیر کے بعد جو ہے ہوش آئی۔ آپ دیکھیں دین محبت بھی چاہتا ہے۔ صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، کس قدر محبت کرتے تھے۔ ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ایمان لاتے فرماتے کہ تم اپنے ایمان کو ظاہر مت کرنا، کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنی تعداد نہیں ہے کہ ہم دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ بالکل انگلیوں پر گنے ہوئے گنتی کے برابر جو ہے مسلمان تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اس قدر مارا گیا، جسم لہو لہان ہو گیا، بے ہوشی کے عالم میں۔ جب گھر لائے اس کے بعد کافی دیر کے بعد جب ہوش آئی، ہوش آنے کے بعد جو ہے گھر میں جو ہے ان کے گھر والے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، سب موجود تھے۔ اور جیسے ہی ہوش آتی ہے جو ہے ہوش آنے کے بعد جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ آنکھ کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ گھر میں اپنی ماں بھی سرہانے بیٹھی ہوئی ہے، گھر کے رشتہ دار بھی موجود ہیں۔ ابوبکر اب کیسے لگتا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ بتاؤ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہوں وہ میرے آقا کیسے ہیں، وہ پیغمبر رحمت کیسے ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کا کیا حال ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں کس قدر دین سے محبت تھی اور کس قدر جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اور اندازہ لگائیں کہ کیسی کیسی قربانیاں صحابہ نے پیش کیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ قربانی کا سلسلہ جو ہے یہ ابتدا سے شروع ہوا ہے۔ صحابہ نے بے شمار قربانیاں پیش کی، تب جا کر دین دنیا کے کونے تک پہنچا۔ اور آج ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مکرم میں ایک عظیم قربانی امام حسین رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ نے پیش کی۔ 6 ماہ کے علی اصغر کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا تو گوارا کیا، بیعت یزید کرنا گوارا نہیں کیا۔ اور آج اسی شریعت کی ہم کتنی تحفظ کر رہے ہیں، ہم کتنے عمل کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان کہاں سے کریں گے؟ آج ہمیں تو مال سے محبت ہے، آج ہمیں تو گناہوں سے محبت ہے، آج ہمیں تو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل سے محبت ہے۔ ہمیں اپنا نفس جو کہتا ہے ہم وہی کر رہے ہیں۔ نفس کہہ رہا ہے شراب پی تو شراب پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نفس کہہ رہا ہے زنا کر تو زنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نفس کہہ رہا ہے شریعت کے خلاف زندگی گزارنا جو ہے گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے، آپ دیکھو تو صحیح ماہ محرم کا مہینہ ہے، اس کے باوجود آج ہماری مساجد جو ہے ویران نظر آ رہی ہے۔ ایک دو صف ہمارے مسجدوں میں جو ہے نمازیوں کے وقت میں ہوتے ہیں، باقی کا مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ 1% مسلمان بھی آج نماز کے پابند نظر نہیں آتے، شریعت کے پابند نظر نہیں آتے، جبکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کا دور جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جو ہے بہت آسانیوں کا دور ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے آج ہمیں اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں اپنے نفسانی خواہشات کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں اپنے جو ہے طبیعت کی پڑی ہوئی ہے۔ طبیعت یہ چاہتی ہے کہ گناہ کر تو ہزارہا مصروفیات کو چھوڑ کر ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں رب کے بارگاہ میں جبین نیاز چھکانے کے لیے منادی ندا دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف اور رب کو راضی کرنے کی طرف اور جنت سے قریب ہونے کی طرف اور جہنم سے دور ہونے کی طرف۔ لیکن آج ہمارا حال کیا پوزیشن ہے ہماری؟ اے 10-12 روزہ ماہ محرم الحرام کے پروگرام میں آنے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو قربانی
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے امام حسین نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے جو قربانی پیش کی ہے، ہم اس قربانی کا کیا صلہ دے رہے ہیں؟ کیا صلہ دے رہے ہیں؟ وہ 72 زخم کھانے کے بعد، 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد نہ ان کی نمازیں قضا ہوئی، نہ شریعت کے خلاف انہوں نے عمل کیا، نہ تلاوت سے دور رہے، نہ شریعت سے دور رہے، نہ عبادت سے دور رہے۔ اور آج دن میں کئی مرتبہ کھا پی کر، صحت مند رہ کر، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی اذان کی آواز سن کر اگر دل میں نماز کی محبت پیدا نہ ہو تو اپنے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھو۔ وہ تلواروں کے سائے میں نمازیں چھوڑے نہیں چھوڑے، اور آج ہم پنکھے کے نیچے نماز نہیں پڑھتے، اسی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، پھر دعویٰ ہے کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے، ہم صحابہ کے چاہنے والے، ہم اللہ کے نبی کے چاہنے والے۔ کیا یہی چاہت جو چاہت ہمیں مسجد تک نہ لے جائے، جو چاہت ہمیں گناہ سے دور نہ کرے، جو چاہت ہمیں عبادت سے قریب نہ کرے، یہ کیسی ہماری چاہت؟ دیکھو تو صحیح، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی کس قدر حضور سے محبت کرتے۔ جانتے ہیں آپ جب اسلام قبول کیے تو اس وقت ان کے پاس 40,000 دینار تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حضور اس کو لے لیجئے، اور یہ اب آپ کی امانت ہے، یہ سارا مال آپ کا ہے، آپ دین کے معاملے میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کریں۔ مال کی ضرورت پڑی، مال کو قربان کیا، جان کی ضرورت پڑی تو جان کو قربان کیا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، دین کی خاطر آپ نے کیا نہیں کیا، کس قدر قربانیاں پیش کر کے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، مجھے حکم ملا تھا کہ حضرت آنے تک مجھے بولنا ہے، اب میرا ٹائم تو مکمل ہو گیا ہے، پھر بھی حضرت کی کرم نوازی کے تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ ضروری باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اس لیے کہ پھر انشاءاللہ مجھے آپ کو حضرت کے خطاب سے بھی جو ہے محظوظ ہونا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی اسلام قبول کیے تو اسی وقت میں 40,000 دینار آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ آپ اندازہ لگیں کس قدر محبت تھی حضور سے اور دین سے کہ اللہ کی راہ میں آپ نے 40,000 دینار دے دیا۔ جب سے اسلام قبول کیا قربانیاں ہی قربانیاں دے رہے ہیں، قربانیاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ دین کی راہ میں کس قدر قربانیوں کو آپ نے جو ہے برداشت کیا۔ وجہ کیا تھی؟ نانا جان کی امت تک، حضور کی امت تک دین پہنچا جائے، اور آج دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور جو مسلمان ماہ محرم الحرام میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتا، وہ امام حسین کو کیا منہ لے کر جائے گا؟ وہ علی اصغر کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائے گا؟ وہ عباس علمدار کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائے گا؟ وہ حضرت قاسم کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائے گا؟ ذرا اندازہ تو لگائیں، ذرا غور تو کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان قربانیوں کو نگاہوں کے سامنے لاؤ اور دیکھو کہ کس قدر عظیم قربانیوں کو پیش کر کے ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ آج ہم پیدائشی مسلمان ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارا جو ہے
माँ भी मुसलिम, बाप भी मुसलमान, मुस्लिम मुआशरे में हम जो है पैदा हुए हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं, इल्म सिखाने वाले मौजूद। लेकिन आज का मुसलमान 40 साल का हो गया है, 4 कलमे नहीं आते, 40 साल का हो गया है, वजू के 4 फराइज नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, नमाज के फराइज नहीं मालूम, नमाज की शराइत नहीं मालूम, दीन नहीं मालूम, सुन्नत नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। मालूम क्या है अमेरिका में क्या हो रहा है, हमारे नौजवान को पता है, बाथरूम में जाने का सुन्नत तरीका पता नहीं। कितनी हैरत है, यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं तो वहां क्या होता, यहाँ क्या होता। कभी अपनी खबर के हवाले से भी गौर किया कि हमारी खबर में क्या होगा? कभी सोचने की कोशिश की जो दिन में 5 मरतबा हम पर नमाज फर्ज है, क्या कभी उस नमाज के फराइज को सीखने के बारे में ख्याल आया? व्हाट्सएप यूट्यूब चेक करने के लिए तो घंटों हमारे पास टाइम है, दीन सीखने के लिए हमारे पास टाइम है। आज भी दीन कुर्बानी मांग रहा है, वक्त की कुर्बानी, ताकि हम सही मानों में दीन को समझ सके, दीन को सीख सके। जब समझेंगे सीखेंगे तभी तो अमल करेंगे। हमें पता ही नहीं अबू बकर सिद्दीक की अजमत क्या है, हमें पता ही नहीं फारूक आजम का मकाम और मर्तबा क्या है, हमें पता ही नहीं उस्मान गनी की सखावत क्या है, हमें पता ही नहीं मौलाए कायनात का अल्लाह के नजदीक क्या मर्तबा है, हमें पता ही नहीं इमाम हुसैन की कुर्बानी क्या हमें एहसास दिला रही है, क्या हमें पैगाम दे रही है, पता ही नहीं है। बस उनकी मोहब्बत में शरबत पिलाओ, नजर नियाज कर लो, अकीदत इमाम हुसैन का हक अदा हो गया। फिर साल के 11 महीने फिर मुहर्रम का इंतजार करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दीन आज भी कुर्बानी चाहिए, लेकिन अंदाज बदल गया, तरीके बदल गए हैं। 24 घंटे में से कुछ घंटे की कुर्बानी दो, आज आपको सिखाने वाले आपके मोहल्ले में मौजूद है। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं कि वहाँ इमाम ना हो, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं कि वहाँ दीनदार लोग ना हो, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं कि वहाँ दीन न सिखाया जाता हो। इसके बावजूद भी आज हम दीन से इतने दूर जा चुके हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बहुत अच्छी बात है कि हमने माह मुहर्रम हराम के पहले अशरे में 10 या 12 रोजा जो है ये जलसे को का एहतमाम कर लिया है। मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूँ, लेकिन जो है एक गुजारिश करूंगा कि सिर्फ 10 रोजा प्रोग्राम करके इस खुशफहमी में न रहना कि हमने इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक तो उस वक्त अदा होगा जब नफ्स कहे नमाज से दूर हो जा, तो हम नमाज से करीब होकर बता दें तो तब जो है मोहब्बत इमाम हुसैन का हक अदा होगा। दीन से दूर हो, नफ्स कह रहा है क्या दीन सीखने की जरूरत नहीं है, उस वक्त हमें जो है दीन से करीब होने की जरूरत है, दीन से सीखने की जरूरत है। तब जो है कहेंगे हम कि हम इमाम हुसैन से जो है मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यही पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम और इस मोहल्ले की कमेटी के ज़ेर एहतमाम जो है ये जो 10 रोजा प्रोग्राम रखा गया है, ताकि आपके अंदर ईमानी हलावत पैदा हो, ईमान की मोहब्बत पैदा हो, ईमान में जो है जोश पैदा हो, ताकि आप 10 रोजा प्रोग्राम के बाद भी अपने आप को दीन से करीब रख सकें। इंशाअल्लाह रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप खुद भी आए, बड़े अफसोस से कहना इतने जो है इतना बड़ा मोहल्ला इस्लामपुर मोहल्ला, ये बड़ा मोहल्ला है, नाम भी इस्लामपुर है, क्या इतने ही मुसलमान रहते हैं? क्या यही मोहब्बत है? जो मोहब्बत हमें अपने घर से इस जलसे तक न लाए, फिर अपने ईमान का जायजा लेना हमारे लिए जरूरी है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, खुदारा अपने आप को दीन से करीब करने की कोशिश करो। दीन सीखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान सुन्नी दावत इस्लामी मौजूद है, उलमा अहले सुन्नत मौजूद हैं। आप वक्त निकालें, दीन को सीखने की कोशिश करें, दीन को समझने की कोशिश करें, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो सके और हमारी कब्र भी जो है कामयाब हो जाए, कब्र की जिंदगी भी और आखिरत भी हमारी जो है सुरखरू हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ मैंने कहा सबसे पहले मुझे इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको तो अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लफ्ज़ या खता तो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व खतियतिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।
ये थे हज़रत मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी और नॉर्थ जोन कर्नाटका के जो निगरां हैं और साथ ही साथ उर्दू मीडियम हाई स्कूल के प्रिंसिपल भी बहुत ही फ़िक्री खिताब कर रहे थे, बयान कर रहे थे। अल्लाह करे कि इनके बयान को हम सबको दिल के नेहा खाने में जगह देने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और इमाम आली मकाम का पैगाम जैसे इन्होंने पेश किया है वैसे वो हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में नात नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी निगरां राने बिन नूर शब्बीर अहमद साहब रज़वी तशरीफ़ लाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उजाला जिसका है दो मेरे आका की रोशनी है, भूमि की खदमत की बरकतों से जिंदगी है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हिसाब का दिन कठिन तो होगा मगर हरे का आसरा हुआ जाए बख्श वाले शफाअत को अता हुई है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। होता अगर ज़मीन पर, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल होता अगर ज़मीन पर साया रसूल फिर उम्मती अगर ज़मीन पर पढ़ते कलमा रसूलुल्लाह, पढ़ते कलमा रसूलुल्लाह,
جنت اسے ملے گی جو، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول اللہ، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول اللہ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول اللہ، پھر امتی کہاں رکھتا رسول اللہ ہوتا اگر زمین پر کرتے رہیے میرا جنازے کا اس لیے، کرتے رہیے میرا جنازے کا اس لیے، ہو جا رہا ہے دیکھے، ہو جا رہا ہے دیکھے چارہ رسول اللہ، ہو جا رہا ہے دیکھے چارہ رسول اللہ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول اللہ، پھر امتی کا رکھتا رسول اللہ ہوتا اگر زمین پر شیر خدا بندہ دیا ہوا، شیر خدا بندہ دیا ہوا، بچپن سے ہی تو پالا تھا، بچپن سے ہی تو پالا تھا، پالا رسول اللہ، بچپن سے ہی تو پالا تھا، پالا رسول اللہ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول اللہ، دنیا کو دیکھا گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھا گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول اللہ، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول اللہ ہوتا زمین پر سایہ رسول اللہ ہوتا زمین پر نعرہ رضا نعرہ رضا دنیا کے لیے، نعرہ رضا دنیا کے لیے، احمد رضا کے لبوں پہ تھا، احمد رضا کے لبوں پہ تھا نعرہ رسول اللہ، احمد رضا کے لبوں پہ تھا نعرہ رسول اللہ ہوتا زمین پر سایہ رسول اللہ ہوتا زمین پر، خواجہ نے ایسے ڈنکا بجایا دل کا، خواجہ نے ایسے ڈنکا بجایا دل کا،
لگوایا پنڈتوں سے بھی، لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا، لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا، زمین پر سایہ رسول کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کسی کے زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے جب نعت پڑھی جاتی ہے تو سب مل کر کے شامل ہو جاؤ، فرشتوں میں نعت پڑھنے والے کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج جس ذات گرامی کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے وہ ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میرے سرکاروں کے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آئیے کرسی خطابت پر حضرت تشریف جلوہ بار ہیں۔ اب مائک پر انشاءاللہ تعالی ہم سب کو نورانی عرفانی بیان سنائیں گے۔ ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے بلند آواز سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی نور السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ صدق اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ جب دور سے مسجد کی مینار نظر آئی، جب دور سے مسجد کی مینار نظر آئی، مجرم کو رہائی کی آثار نظر آئے۔ آئیے حضرات، پڑھی گئی آیت مقدسہ پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ باعث برکت سمجھتا ہوں، آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار
हुजूर सरवरी कौनैन जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसब नामी अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश किया जाए। बड़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मुझसे कबल आप हज़रात एक बेहतरीन खिताब समाअत फरमा रही थी। आज की मेरी तकरीर भी हजरत के तकरीर के साथ ही जुड़ी हुई है। वैसे ही एक सवाल आया कि माह मुहर्रम अल हराम में 10 रोजा, 11 रोजा, 12 रोजा प्रोग्राम रखते हैं, उसमें सहाबा इकराम का तस्करा क्यों करते हैं? तो बच्चा को उठाओ ऐसे तो भेजो उनको। सहाबा इकराम का जिक्र क्यों? क्या हसनैन करीमैन का जिक्र छोटा है? क्या आप लास्ट के 4 दिन 5 दिन उनका जिक्र करते हैं? सहाबा इकराम के जिक्र की इसमें क्या जरूरत है? अगर अपनी ईमान की हरारत से देखा जाए तो सहाबा के जिक्र से ही हमें इमाम हुसैन की मोहब्बत मिलती है। जब तक सहाबा इकराम का जिक्र ना किया जाए तो शिया और सुन्नी में फर्क मालूम नहीं होता। अब तो एक और निकल गया जिसका तस्करा मैंने कल किया था, मौलाइयत। ये कौन सी मौलाइयत है ये भी समझ में नहीं आता। इनके नजदीक नमाज़े माफ, सिर्फ अली का नाम लो काफी है। अली का नाम लेने से हम डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। ये नहीं देख रहे कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की पिंडली मुबारक पर तीर लगा, उस हालत में भी उन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा। और उनके शहजादे करबला के मैदान में सजदे में सर कटाकर दुनिया को ये दावत फिक्र दे दी कि गवाह रहना कि हुसैन ने अपनी आखिरी नमाज को भी खजा नहीं किया है। अब ये कैसे मौलाइयत? दावा तो है कि अली को मानने वाले, अली को चाहने वाले, लेकिन सहाबा से बुग़्ज़ इनके दिलों, सहाबा की नफरत इनके दिलों। यही तो उनके और हमारे दरमियान फर्क ही। वैसे अगर हजरत इमाम हुसैन, इमाम हसन का जिक्र छेड़ा जाए तो साल बीत जाएंगे लेकिन इनका जिक्र खत्म नहीं हो सकता। उसूल बरकत के लिए इनका तस्करा कर लेते हैं, फिर भी इनको मिर्चियां लगना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल आज मुझे बताना है हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात के ताल्लुक से। उमर फारूक
یہ ایسی شخصیت ہے جن کو رسول کائنات نے رب کی بارگاہ سے مانگ کر لیا ہے. حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے. کوئی نبی کا نام بھول کر بھی ان کے سامنے لے لیتا تو گردن تن سے جدا مار دیتے اس کو. حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا، عمر کے اسلام لانے سے پہلے یوں کعبے کی چھاؤں میں پنجگانہ نماز ادا نہیں ہوتی تھی. کسی صحابی کے گھر میں نماز پڑھی جاتی. جب حضرت عمر اسلام قبول کی، داخل اسلام ہو گئی، تو جب نماز کا وقت آیا، عمر ابن خطاب نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ نماز کہاں ادا کر؟ سرکار فرماتے ہیں فلاں صحابی کے گھر میں. کہا نہیں یا رسول اللہ، اب عمر اسلام قبول کر چکا ہے، اب عمر اسلام قبول کر چکا ہے. اسلام کو چھپنے کی ضرورت نہیں بلکہ اسلام کو دلوں پر چھپنے کی ضرورت ہے. آقا کعبے کی دیوار ہوگی، بلال کی اذان ہوگی، سرکار کی امامت ہوگی، عمر کی اقتدا ہوگی. پہلی نماز ہی جو کعبے کی چھاؤں میں پڑھی گئی، اور حضرت عمر ابن خطاب نے جب اسلام قبول کر لیا تو جو یہ یہودی نصرانی نبی سے بغض رکھنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ آپس میں میٹنگ کرنا شروع کر دی. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. ایک امید تھی عمر ابن خطاب کی ذات پر، لیکن وہ بھی نبی کائنات کے قدموں پہ قربان ہو گیا ہی، وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے لگ گیا ہی، وہ بھی نبی کا ماننے والا بن گیا ہی. اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہمارا کیا ہوگا. اسی کشمکش میں ہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے، لیکن جب اسلام قبول کر چکے، اگر کسی کے اندر دم ہے، کسی کے اندر طاقت ہے، کسی کے اندر ہمت ہے، جو نبی کے بارے میں برا بول کر حضرت عمر کے ہاتھوں سے بچ جائے، حضرت عمر کی تلوار میان سے باہر آ جاتی، اس کی گردن کو تلوار تن سے جدا کر دیا جاتا. ایک واقعہ ایسے بھی نظروں سے گزر رہا ہے، دو آدمیوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا. ایک مسلمان ہے اور ایک یہودی. زمین کے معاملے کو لے کر جھگڑا ہو گیا. مسلمان کہتا ہے میری زمین، یہودی کہتا ہے میری زمین. اب دونوں کا جھگڑا اس قدر بڑا کہ کسی فیصل کی ضرورت پڑی. تو مسلمان نے کہا کہ چلو ہم دونوں کا فیصلہ کرانے کے لیے کسی کے پاس چلتے ہیں. کہا کس کے پاس چلیں گے؟ اس دور کے یہودی بھی مانتے تھے کہ نبی صادق الوعد الامین. یہودی نے کہا کہ چلو تمہارے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ دیں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. کہا ٹھیک ہے چلو. نبی کے دروازے پر پہنچے، سرکار کی بارگاہ میں سارا معاملہ پیش کیا. سرکار نے غور و فکر کی اور فرمایا کہ یہ زمین یہودی کی ہی، اور یہ جو اپنے آپ کو مسلمان بول رہا ہے یہ جھوٹا ہے اپنے دعوے. اب یہودی بھی خوش ہو گیا کہ چلو بھائی میری زمین مجھے مل گئی. دونوں بارگاہ رسالت سے باہر نکلے، باہر آئے. یہودی نے کہا کہ دیکھ بھائی اب جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تمہارے نبی نے فیصلہ سنا دیا، فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، اب یہ زمین میری ہے، اب جھگڑا فساد کی کوئی بات نہ رہی. اتنا کہنا تھا اس کے اندر کا شیطان جاگا، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا.
कहने लगा कि देखो नबी कभी कभी फैसला जल्दी में सुना देते हैं तो माज़अल्लाह फैसला गलत हो जाता है। अब यहूदी फिर परेशान, कहा कहना क्या चाह रहे हैं? कहा देखो हम नबी का फैसला नहीं मानेंगे। फिर कहा चलो उमर की बारगाह में चलते। अब उमर का नाम सुना तो यहूदी थर्राने लगा, यहूदी कांपने लगा। फिर सोचा कि उमर की मजाल क्या है कि नबी के फैसले के खिलाफ जा सके, चलो चलते। वो बोलते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। जब इसकी मौत आई थी तो हजरत उमर इब्न खत्ताब के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? का सरकार फैसला लेने के लिए आए हैं। दरवाजा खोला, हजरत उमर फरमाते ही ये बताओ कि सीधा मेरे पास आए हो या मुझसे पहले किसी के पास गए थे? तो इससे पहले के मुसलमान कुछ कहता, यहूदी ने आगे बढ़कर कह दिया कि हम नबी की बारगाह में गए थे। जैसे ही नबी का नाम सुना हजरत उमर का चेहरा खिल गया। हजरत उमर फरमाते हैं मेरे नबी ने मेरे पास भेजा है। हजरत उमर फरमाते हैं कि मेरे आका ने मेरे पास भेजा है। इतना कहना था, यहूदी ने कहा नहीं, सरकार ने फैसला मेरे हक में सुना दिया है, लेकिन आपका मुसलमान भाई है जो नबी के फैसले को मानने से इनकार कर। जब सुना हजरत उमर की आंखों में शोले उबले, गजबनाक निगाहों से उसकी जानिब देखा। क्या ये सही कह रहा है? वो जो नाम निहाद मुसलमान था कहने लगा कि उमर हम नबी का फैसला नहीं मानेंगे, हमें आपके फैसले बड़े मंजूर हैं। आप जो फैसला सुनाएंगी उस फैसले के ऊपर हम अमल कर लेंगे। उमर हमें आपके फैसले की जरूरत है। हजरत उमर फरमाते हैं मेरा फैसला लेने के लिए आया है, रुक अभी फैसला कर देता हूँ। घर के अंदर गए, नियाम से तलवार निकाला, बाहर आए और कुछ बोला नहीं बल्कि गर्दन को तन से जुदा कर दिया और फरमाया जो नबी का फैसला ना माने उमर का फैसला यह है कि उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। अब एक गिर गया, दूसरा बेचारा जो बाजू में खड़ा हुआ अब वो 100 की स्पीड में भागना शुरू और भागा ऐसा कि मदीना छोड़कर भाग गया। अब ये खबर पूरे मदीनतुल मुनव्वरा में फैल गई कि हजरत उमर ने एक मोमिन मुसलमान का कत्ल किया। मोमिन मुसलमान का कत्ल किया। बात चलते चलते नबी के दरबार में पहुंची। आका ने उमर को बुलाया, फरमाया उमर तुमने एक मोमिन का कत्ल किया। कहा या रसूल अल्लाह वो मुनाफिक था। आका वो मुनाफिक था। सरकार फरमाते हैं कोई गवाह हो तो पेश करो। हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह किसको गवाह पेश करूं? एक गवाह जो था वो मदीना छोड़कर भाग गया है, अब किसको गवाह पेश करूं? सरकार फरमाती उमर गवाह ढूंढो, अगर गवाह नहीं मिला तो मुजरिम ठहराए जाओगे। उमर मुजरिम ठहराए जाओगे। हजरत उमर अलग परेशान ही, मेरे आका अलग परेशान ही। मेरे आका सोच रहे हैं कि मेरा उमर किसी मोमिन का कातिल नहीं हो सकता, मेरा उमर किसी मोमिन को मार नहीं सकता, मेरा उमर किसी मोमिन का कत्ल नहीं कर सकता। यहाँ ये सोचा जा रहा है और वहाँ आसमानी दुनिया में फरिश्ते गले मिलने लगे। रब की बारगाह से आवाज आई, जिब्राइल सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, इससे पहले कि कोई फैसला हो जाए जाओ जाकर नबी की बारगाह में ये कह देना कि उमर की गवाही अर्श पे खुदा दे रहा है कि उमर जो कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। सरकार के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आका फरमाते उमर क्या कर रहा है? या रसूल अल्लाह अभी तो आपने फरमाया कि गवाह ढूंढो, सरकार सोच रहा हो। आका फरमाते हैं उमर गवाह वो ढूंढे जिसका कोई ना हो। अरे अर्श पे गवाही खुद रब्बे कायनात दे रहा है कि उमर जो कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। ये उमर की साथ और आओ तारीख की और तारीख हमें बताती है
حضرت عمر اپنی دور خلافت میں رات کو کبھی سوتے نہیں تھے، رات کو کبھی سوتے نہیں تھے، پوری رات مدینے کی گلیوں میں چکر لگانا۔ کیوں لگاتے تھے؟ یہ کون عمر ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا۔ وہ عمر رات بھر مدینے کی گلیوں میں گھومتے کہ میری سلطنت میں میرے ہوتے ہوئے کوئی رسول اللہ کا امتی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکل جاتے۔ ایک رات حضرت عمر ابن خطاب نکلے، رات کے سناٹے کا عالم ہے، غلام ساتھ میں ہی، غلام ساتھ میں ہی، ایک گھر سے دھواں اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت عمر اپنے غلام سے فرماتے ہیں رات بڑی بیت چکی ہے، پورے مدینے کے مکین اطمینان اور سکون کی نیند سو رہے ہیں، یہ کون سا گھر ہے جس میں اب چولہا جل رہا ہے؟ کہیں ان کو ہماری ضرورت تو نہیں ہے، کہیں یہ پریشان حال تو نہیں ہے؟ جاؤ ذرا جا کر دیکھو۔ کھڑکی کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا، ایک ماں ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تسلی دے رہی ہے، اپنے بچوں کو تسلی دے رہی ہے، اپنے بچوں کو اطمینان دلا رہی ہے کہ بیٹا ابھی کھانا پک جائے گا، بیٹا ابھی کھانا پک جائے گا، تھوڑی دیر سو جاؤ، تھوڑی دیر سو جاؤ۔ بچے سونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بھوک کا عالم ہے کہ سونے نہیں دے رہی ہے۔ بھوک کا عالم یہ ہے کہ بھوک اتنی ستا رہی ہے کہ آنکھوں کی نیند اڑا چکی ہے۔ بچے بار بار اٹھ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں امی جان کب سے کھانا کا پک رہا ہے، امی جان بڑے زوروں کی بھوک لگی ہے، امی جان کھانا کھلا دو، امی جان کھانا کھلا دو۔ اور وہ ماں چولہے پر ایک پتیلا لگائی، اس میں پانی ڈال کر پتھروں کو ابال رہی ہے، پتھروں کو ابال رہی ہے اس امید کے ساتھ کہ میرے بچے سو جائیں گے، میرے بچوں کو نیند لگے گی، میرے بچے اطمینان اور سکون کی نیند اس آس میں سوئیں گے کہ کھانا پکے گا، امی جان کھانا کھلائے گی، کھانا پکے گا، امی جان کھانا کھلائے گی۔ جب غلام نے اس عالم کو دیکھا دوڑتا ہوا حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کرنے لگا اے عمر ابن خطاب بڑا غضب ہو گیا ہے، آپ کی سلطنت میں ایک بڑھیا ہے اپنے بچوں کو جھوٹی تسلی دے رہی ہے، اپنے بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے، نہ جانے کتنے دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ وہ بچے بار بار اٹھتے ہیں، اپنی ماں سے فریاد کرتے ہیں امی کھانا دے دے، امی کھانا دے دے، اور وہ پتیلا چڑھائے ہوئے اس میں پتھر ابال رہی ہے اور بچے اس آگ کو دیکھ کر، اس پتیلے کو دیکھ کر سونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جب سنا تو غلام کو لے کر بیت المال پہنچے، ایک بوری آٹا لیا، جو ضرورت کا ساز و سامان تھا سب اٹھا، غلام سے کہا کہ اس کو اٹھا میرے کاندھے پر رکھ، میرے کاندھے پر۔ غلام نے کہا آقا میرے ہوتے ہوئے آپ اس بوجھ کو اٹھائیں گے؟ حضرت عمر فرماتے ہی ذرا یہ بتا دنیا میں تو میرے بوجھ کو اٹھا لے گا، کیا قیامت کے دن بھی میرے بوجھ کو تو اٹھا سکے گا؟ 10 قدم پیچھے، کیونکہ اس دور میں لوگوں میں تقوی بھی ویسا ہی تھا، پرہیزگاری بھی ویسی تھی۔ آج ہمارے درمیان کسی کو سیٹ مل جائے وہ صرف اپنے جیب کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی ٹیجری کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بینک بیلنس کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن قربان جاؤ حضرت عمر فاروق کی ذات 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، گویا یوں کہہ لو کہ آدھی دنیا پر عمر کی حکومت چل رہی ہے، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا۔ اس کے جسم کے کپڑے دیکھو کہ 17 جگہ پیمد لگے ہوئے، 17 جگہ پھٹے ہوئے کپڑے۔ وہ عمر بوریے کو اٹھاتے ہی، ساز و سامان کو اٹھایا،
दरवाजे पे पहुंची, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा बड़ी बी दरवाजा तो खोल। दरवाजा खोला गया, हजरत उमर घर के अंदर गई, अपने हाथों से आटा गूंदा, अपनी हाथों से रोटियां पकाने लगे। और हजरत उमर का गुलाम कहता है कि मैं बाजू में खड़ा हुआ इस सारे मंजर को देख रहा हूँ। हजरत उमर चूल्हे में खुद फूंक मार रहे हैं, अपने हाथों से रोटियां पका रहे हैं, यहाँ तक कि चूल्हे की गर्मी की वजह से, चूल्हे के धुएं की वजह से आपके आंखों से आंसू निकलकर आपकी दाढ़ी मुबारका को भिगा चुके हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने जब रोटियां पका ली, सालन को पका लिया, बच्चों को उठाते हैं, इत्मीनान और सुकून से उनको खिला देते हैं। जब बच्चे पेट भर जाता है, इत्मीनान और सुकून की नींद सो जाते हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने उस बुढ़िया से कहा, बड़ी बी अगर कोई और हाजत हो तो बता दो। औरत ने कहा कि ना मैं आपको जानती हूँ ना पहचानती हूँ, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उमर इब्न खत्ताब कौन है, नहीं जानती थी। कहा कि हुजूर आपने इतनी मेरी मदद कर दी काफी है, लेकिन मेरा दिल चल रहा है। कहा बड़ी बी क्यों? कहा मैं उमर को लेकर मेरे पेट में चल रहा है कि उमर सल्तनत इस्लामिया का बड़ा बनकर बैठा हुआ है, भूख और प्यास की शिद्दत से मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, खुद कई दिनों से मेरे घर में खाना नहीं पका। उमर को चाहिए था कि मेरे घर की खबर, वो नरम गद्दे पर इत्मीनान और सुकून की नींद सो रहा है। मैं कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सारी दुनिया परेशान होगी। ऐसे भयानक माहौल में मेरा हाथ होगा, उमर का गिरेबान होगा, उमर को खींच कर रब की बारगाह में लेकर जाऊंगी, उमर की शिकायत। हजरत उमर फरमाती, बड़ी भी उमर को क्या मालूम कि तेरे घर में कुछ है या नहीं है, क्या तू कभी उमर के पास गई है? कहा मैं क्यों जाऊं, उमर को मेरे दरवाजे तक आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं? सल्तनत उसने संभाली है, उसको मालूम होना चाहिए कि उसकी रियाया में कौन भूखा सोया है, मैं क्यों जाऊं? हजरत उमर फरमाती, बड़ी भी उमर को कैसे पता लगेगा कि तेरे घर में फाका चल रहा है, तुझे कुछ चीजों की जरूरत है, अगर तू जाकर बोलती तो उमर इतना बुरा नहीं है, वो दे देता तुझे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पूरी नबी की उम्मत में अमीर बनकर बैठा हुआ है, उसको मालूम होना चाहिए वो जब मदीने में रहने वाले रियाया की खबर नहीं ले रहा है तो बाहर रहने वाले मुसलमानों की क्या खबर लेगा। मैं अपने वादे पे पक्की हूं, क़यामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा, मेरा हाथ होगा, रब की बारगाह होगी। हजरत उमर, वो उमर जिसने एक करवट बदला तो कैसर को पलट कर रख दिया, दूसरी करवट बदली तो कसरा के तख्ते को उलट कर रख दिया। वो उमर जिसने निगाह उठाकर देखी तो नए शेरवान जैसे जालिम बादशाह को भागने पर मजबूर कर दिया। वो उमर उस बुढ़िया के सामने घुटने टेक कर बैठ जाती है, आंखों में आंसू है, उमर ज़ारो कतार रोए जा रहे। उमर कहते हैं, बड़ी भी उमर को माफ कर दे, उमर को माफ कर दे। बारहा मनाने लगे। औरत ने कहा, तू कौन है, तेरा उमर से वास्ता क्या है, तू तो बड़ा अच्छा इंसान है, अगर सल्तनत किसी को संभालनी है तो तेरी जात को संभाल ली है। ये जो नरम नाजुक गद्दों पर सोया हुआ है, इत्मीनान और सुकून की नींद गुजार रहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। हजरत उमर कहते हैं कि बड़ी भी माफ कर दे उमर को, उमर को माफ कर दे। औरत ने कहा, तू उमर की इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है? कहा, बड़ी भी उमर भी तो इंसान है, उससे गलती हो गई होगी, माफ कर दे। कल चल तेरे बोलने पर मैंने माफ कर दिया।
तेरे बोलने पर माफ कर दिया। हजरत उमर फरमाते हैं ठीक है, क्या आप लिख कर देंगे कि मैं उमर से नाराज थी, मैंने दिलो जान से उमर को माफ कर दिया? कहा लिख कर दूंगी। गुलाम को इशारा किया, वो चला, कलम दावत लेकर आया, लिखवा लिया। हजरत उमर ने उसकी दस्तखत ली। अभी दस्तखत ले ही रहे थे कि हजरत अली आ गई। आमिरुल मोमिनीन, मैंने पूरे मदीने में आपको ढूंढ डाला, आप यहां मिल गए। जब सुना तो औरत थर्राने लगी, औरत कांपने लगी, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने उमर को ही उमर के बारे में सुना दिया। हजरत उमर के करीब आकर औरत कहने लगी, उमर मुझे माफ कर दी, उमर मुझे माफ कर दी। हजरत उमर फरमाते हैं, पहले ये बोल कि तूने जो लिख कर दिया है उस पर अटल है, उस पर कायम रहेगी? कहा उमर मैं कायम रहूंगी। हजरत उमर ने गवाह के तौर पर हजरत अली की भी दस्तखत ली कि एक औरत मदीने में रहकर उमर से नाराज थी, उस औरत ने दिलो जान से इन गवाहों की मौजूदगी में उमर को माफ कर दिया। ये उमर की जात। और आओ तारीख की और आप एक वाकया मैं और बताओ, सुनने के मूड में है। एक औरत आई, हजरत उमर का दरबार लगा हुआ है, जलीलुल कद्र सहाबा इकराम जलवा बार ही हजरत उमर की बारगाह में आई, अर्ज करने लगे, उमर मुझे इंसाफ चाहिए। हजरत उमर फरमाते क्या हुआ? उमर मैं जिसके यहाँ नौकरी करती हूँ, मैं जिसकी गुलाम हूँ, वो बड़ा जालिम आदमी है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो बड़ा जालिम आदमी है। उसने तेल लाने के लिए मुझे भेजा था, तेल लेकर मैं निकली, पैर की ठोकर लगी, जमीन पर तेल गिरा, जमीन ने सारे तेल को अपने अंदर जज्ब कर लिया। इस वाकये को ध्यान में रखना, सबके काम का वाकया है। जमीन ने तेल को जज्ब कर लिया अपने अंदर। हजरत उमर ने कहा कि इसका बदला चाहिए, का बैतुल माल से इसका जितना तेल गिरा है उतना तेल इसको दिया जाए। औरत ने कहा नहीं, मुझे वही तेल चाहिए, मुझे वही तेल चाहिए। हजरत उमर ने कहा कि तेल जमीन पी चुकी है, जज्ब हो चुका है, अब तू यहां से तेल लेकर जा। अच्छा चल, नहीं मानती है तो 2 गुना ज्यादा तेल ले। कहा नहीं उमर, मुझे वही तेल चाहिए। हजरत उमर फरमाते हैं कि ठीक है, 2 गुना तेल भी ले लेना और इसके एवज में इतने पैसे भी ले लेना, अब तो मान जाएगी? कहा नहीं, मुझे वही तेल चाहिए। हमारे सामने अगर कौन तुम्हें ऐसी जिद करे तो होना तो ले, नहीं तो जाग। लेकिन देखो, जिसके नाम से कैसर और किसरा कांप जाते थे, वो कैसा इंसाफ पसंद था। बारहा औरत को समझाने की कोशिश की, नहीं मानी, मुझे वही तेल चाहिए। जमीन ने पिया क्यों? वो भी तेरी हुकूमत में, मुझे वही तेल चाहिए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने खत लिखा, एक गुलाम को बुलाया, ले जा, जिस जगह पर इसका तेल गिरा है उस जगह पर चित्ती को गाड़ दे। ले गई, थोड़ा सा खोदा, चिट्ठी को डाला, थोड़ी देर गुजरी थी, जमीन में जलजला आ गया, जमीन हिलने लगी, जमीन कांपने लगी। जो तेल पिया था पूरा तेल वापस आ गया। उस औरत ने अपने तेल को भर लिया और वो गुलाम दौड़ता हुआ हजरत उमर इब्ने खत्ताब के दरबार में आया, अर्ज करने लगा, हे उमर फारूक, आपने ऐसा क्या लिखा था कि जमीन थर्राने लगी, जमीन कांपने लगी और जज्ब किया हुआ तेल भी जमीन ने वापस कर दिया। हजरत उमर फरमाते हैं कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना लिखा था कि इस औरत का तेल जो तूने पिया है इसको वापस कर दे, वरना तेरे अंदर बेनमाजी को गाड़ दूंगा। समझ में आया?
ہم مسلمان بھی 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں صاحب؟ 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے. کتنے وقت کی پڑھتے کتنے وقت کی؟ کون جمعہ کا ہے، کون عیدین کا ہے. بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو 5 وقت کی نماز. ہمارے جو علاقے ہیں، ہمارے محلے، اگر ایک ایک گھر سے ایک ایک بندہ بھی نکل جائے نماز پڑھنے کے لیے، مسجدیں آباد ہو جائیں گی، مسجدیں فل ہو جائے گی. لیکن ہم جانا نہیں چاہتے. میں نے کہا تھا نا، جمعہ کے دن بھی ہم پہنچتے کب ہیں؟ حضرت تقریر کر کو تھک ہار کو بیٹھے رہنا، بولو کیا وہ دیواراں کو سنانا سو، پلراں کو سنانا سو. یار ہمیں پہلے پورا جان کو ایم پی جا کو جاننے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہمارا یہ ماحول 1:30 بجے، ہاں 1:30 بجے آپ مسجد میں گئے بولے تو 10 منٹ میں تقریر ختم ہوتی، تب تک وضو کر لیں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ دوران خطبے میں بھی چلتے پھرتے رہتے ہیں، جبکہ سختی سے منع ہے، سختی سے پابندی لگائی گئی ہے. 2 خطبے ہوتے ہیں، کم سے کم اتنا تو معلوم ہے کہ نہیں؟ 2 خطبے ہوتے. ایک خطبے میں دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا، دوسرے خطبے میں اتحیات میں جیسے بیٹھتے ویسے بیٹھنا. کی بیٹھنا ہو، ادھر بھی دیکھے ایسا نہیں کرتے، ادھر بھی دیکھے ایسا نہیں کی باؤ. ظہر کے کتنے رکعت؟ بولو صاحب، 4 رکعت ہے کہ نہیں ظہر کی فرض؟ جمعہ میں 2 رکعت پڑھ، باقی کے 2 رکعت. 4 پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے کہ 2 پڑھنے کا زیادہ؟ تو جمعہ عید کا دن، اس میں بھی 2 رکعت، 8 رکھنا تھا. نہیں چلو 6 رکھنا تھا، 2 کی. اب ثواب کم کیوں ہو رہا؟ کم ہو رہا کیا زیادہ ہو رہا؟ خطبوں میں بھی 2 رکعت نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اسی لیے جب ممبر پر کھڑے ہو کر آپ کے امام خطبہ دیتے ہیں، نہ آپ کو دائیں دیکھنے کی اجازت ہے، نہ بائیں دیکھنے کی اجازت ہے. جب دیکھنے کی اجازت نہیں ہے تو چل پھر کیوں رہا ہے؟ اب ایسے وقت میں ہمیں مسجد کے اندر آتی وضو کر لے کو، وہ بھی ڈھنگ سے وضو ہوا نہیں ہوا معلوم نہیں، لائن لگا کھڑے رہتے. آج تمہاری صلاحیت لائن لگا کھڑے رہتے، جلدی اڑوا جلدی اڑوا جلدی اڑوا جلدی اڑوا. اور انہیں کیسے اڑ گیا اسے پتا نہیں. آیا تھا ثواب کمانے کے واسطے، الٹا عذاب لے کو نہیں. مسجد جاتی کہیں کو، بولو کہیں کو جاتی ہے، ثواب کی نیت سے جاتی ہے. تیرا وضوچ برابر نہیں ہوا تو جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب وضو برابر نہیں تو نماز نہیں ہو سکتی، جب نماز برابر نہیں تو تیرا جانا بیکار. کیوں جا رہا ہے؟ کیوں؟ بس اتنی سی گزارش ہے کہ وقت سے پہلے قرآن پاک میں آیت کریمہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کیا ہے؟ کسی نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کھل کر نہیں فرمایا. جمعہ کی بات آئی تو رب فرماتا ہے جب مسجد کے مینار سے جمعہ کی اذان سنائی دے تو دوڑو مسجدوں کی جانب، دوڑو مسجدوں کی جانب. خرید و فروخت کو بند کر دو، لینا نہیں دینا نہیں سب بند، سیدھا مسجد میں جانا. لیکن ہمیں آ رہی کب مسجد میں؟ 1:30 بجے کے بعد. مولانا تمہیں کتنا بولے تو بھی ہم نے کیا بھی فرق نہیں پڑتا، ہمیں جانے کا 1:30 بجے ہے کہ نہیں؟ نہیں صاحب، پھر تم نہ شریعت کی باتیں کیوں معلوم، کیسے معلوم؟ وہ جمعہ کا دن ہی رہتا ہے
جو امام کھل کر لوگوں سے شریعت کی بات بتا سکتا ہے، ایسے ماحول میں بھی امام کو تنہا چھوڑ پھر بولتے ہیں ہمارے امام صاحب سکھائیں کیا ہم تمہیں کیا سیکھنے کیا سیکھنے تمہیں گئے تو امام صاحب سکھاتے ہیں، جانے کا معلوم نہیں تم نے۔ اور امام صاحب کے اوپر دیکھو ہمارے مسجدوں میں یہ امام برابر نہیں، وہ امام برابر نہیں، یہ امام اچھا نہیں، وہ امام اچھا نہیں، جانے کا جمعہ میں ایک بار ہے اور گلے دیکھو ہو رہی کہ نہیں؟ من کرو ایک وقت کی بھی نماز اگر آپ کسی امام کے پیچھے پڑے ہیں تو وہ تمہارا امام ہے، وہ تمہارا امام ہے، اس کی قدر تمہارے لیے ضروری ہے، اس کا احترام تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہی امام آپ جائیے اس کے پاس، کون سا امام آپ کو دھکلے گا؟ نکل میرے دربار سے، نکل میرے کمرے سے، کوئی ایک مثال تو مجھے دکھا دو، ایک مثال تو فلاں امام صاحب ایسا بولے، فلاں امام صاحب ایسا بولے، پھر رات کو 3 بجے آ کے اٹھاتی تمہیں، مولانا محلے میں مری، آؤ ذرا دیکھو مولانا چاہنا، مولانا بچے کا نام رکھنے آنا، کہ اس کی زندگی نہیں ہے کہ نہیں؟ اس کی زندگی، اسے نیند نہیں ہے، اسے آرام کرنے کا حق نہیں ہے۔ جیسے آپ انسان ہے ویسے ہی آپ کے مولانا بھی انسان ہے، ان کا بھی دکھ درد سمجھنے کی کوشش کرو۔ 3 بجے رات کو جا کو اٹھا، پھر بھی کبھی بولے آپ کے امام صاحب نہیں ہوئے مستجر آتون جا کر بولے، صبح نماز کے بعد آتون جا کر بولے، ایسے کیا بھی معاملے رہے تو پہلی فرصت میں نکلتے، جس حالت میں اس حالت میں نکلتے۔ کیوں کہ میری ذمہ داری ہے، جب امام اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری کب سمجھیں گے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو وضو کے فرائض کے بارے میں معلوم، میرا نوجوان شادی کی عمر کو پہنچ گیا، اسے وضو کرنے کا طریقہ معلوم، اسے غسل کرنے کا طریقہ معلوم، میرے نوجوان کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ اب کیا کریں؟ بلا 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 کو تھک گئی، جب نہیں آنے میں کل کرے دیکھو تمہارے ساتھ، اب وہ ایک راستہ بچا سکتا، اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہمارے پاس۔ کم سے کم یہ تو بھی 10 روزہ پروگرام چلیا، اس سے یتا تو بھی فائدہ ہوا، اگر بول یہ ہمیں سکاری بول کو ہم نہ کیا بھی نقصان نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ میں سے ہمارے سکھاوے پر جو شریعت کی باتیں ہم نے سکھائی اس پر اگر کسی نے عمل کر لیا تو قیامت تک یہ ثواب جاریہ بن کر چلتا رہے گا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف، بس میری التجا، میری گزارش، امام کا احترام بھی کرو، اپنے مسئلے مسائل اپنے محلے کے امام کے پاس لے جاؤ تاکہ اس کو بھی لگے یہ میرا مقتدی ہے، یہ میرے سے پیار کرتا ہے، میرے سے محبت کرتا ہے، میرا چاہنے والا ہے۔ مسجد کے بغل میں گھر رہتا، دوسری مسجد کو جا رہا ہے نماز پڑھنے، یہ کہتے ہیں مسجد میں اس کی نماز نہیں ہو رہی، امام صاحب اس کا سن رہے نہیں، تو یہ غلط سوچ۔ وہ بولتے ہیں نا، دل کے بھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر ہی کے چراغ سے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول یا حبیب سلام علیکہ، صلوات۔ میرے آقا کملی والے، میرے دل میں رہنے والے،
میرے دل سے اب نہ جانا آقا مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات صدقہ دو شیر خدا کا صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ رضا کا صدقہ دو کل اولیاء کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مالکہ کا سزا بندہ نوازہ مولا رحم فرما کرم فرما برکتوں کا نزول فرما اے پاک پروردگار عالم یہاں پر جو بھی دین کی باتیں بتائی گئی ہیں ہمارے کہنے میں سننے میں جو بھی خامیاں غلطیاں لغزشیں خطائیں بھی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما اس کا ثواب جو کچھ تو عطا کرے تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما مولا تیرے حبیب کے وسیلے سے کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما تمام شہدائے بدر شہدائے خندق شہدائے حنین شہدائے یرموک شہدائے تبوک شہدائے کربلا رفقائے کربلا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما تمام اسیران کربلا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما مولا ان کے وسیلے سے ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما مولا ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنا دے ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا دے ہم سب کو تیرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما بزرگان دین کے قول و فعل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا اس محفل کو سجانے میں جن جن لوگوں نے دامے درمے قدمے سخنی جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے مولا سب کے مقاصد حسنہ کی تکمیل عطا فرما مولا سب کو حلال اور طیب رزق عطا فرما حرام رزق سے محفوظ عطا فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین